بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چکوال کی سرزمین پر ہم سب کو عظیم الشان سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے فاضل محتشم حضرت مولانا محمد عامر جاوید صاحب رضوی زید شرفہ امیر تحریک صراط مستقیم ضلع چکوال اور محتمم جامعہ انوار القرآن آپ نے اپنے احباب سے مل کر بڑی عقیدت سے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سٹیج پر علماء و مشائخ کا سادات کرام کا ایک گلدستہ موجود ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف رونق افروز ہیں پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد سید محمد لقمان شاہ صاحب زید شرفہ رونق فروز ہیں
حضرت پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب زید شرفہ رونق افروز ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد مختار علی رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ کثیر تعداد میں مدرسین فضلاء رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، سنی اجتماع میں جو لفظ سنی ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم سنی بھی ہیں۔ یہود و نصارہ، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی عمر ہی اہل سنت کی ہے۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث شریف بیان کی، جو کہ الکامل کی 3 جلد میں موجود ہے۔ آپ نے وہاں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو فرمایا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ حدیث کسی سے سن کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، یہ خود جو زبان رسالت سے انہوں نے سنی، اور پھر آگے ایک ایسے میدان میں جہاں قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا رہا تھا اور درس کربلا کا اہم موقع تھا، اس میں آپ نے یہ حدیث اس انداز میں بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم دونوں بھائیوں کو فرمایا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنکما، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو اس حدیث سے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ اہل سنت سب سے پہلے جس زبان سے نکلا ہے وہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے لیے نکلا ہے وہ حق پرست ہیں، اور وہ ہی محب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ کیونکہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، فیصلہ تو اس پر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کن لوگوں پہ رکھا اور کن لوگوں کو ان عظیم ہستیوں کا محب قرار دیا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ قرۃ عین اہل سنہ، کہ اے حسنین کریمین تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ہمارا نام 1-2 صدیاں پہلے نہیں رکھا گیا۔ اگر یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات تھی۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا نام رکھا ہوتا تو پھر بھی بڑی عزت کی بات تھی، لیکن یہ تو اس زبان سے ہمارا نام نکلا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آج لوگ چھوٹے چھوٹے اعزاز کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہر مقام پر فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت و جماعت رکھا ہے، اور پھر اس کی گواہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور اس جامع نام
کی شرائط ہیں، اس کے معتقدات ہیں، معتقدات، نظریات، جو 14 صدیوں کے اندر بڑے بڑے ائمہ اسی ٹائٹل کے تحت انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ بڑے براڈ مائنڈڈ تھے، وسیع النظر تھے، بڑے صاحب بصیرت تھے، لیکن جس وقت اسلام کے اندر دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے وقت ہی کچھ دوسرے فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو دوسروں سے امتیاز کے لیے حق پرستوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت، اہل جنت کا یہ ٹائٹل ہے، اور اس کو ہمارے اکابر نے اتنا ضروری سمجھا ہے، اتنا ضروری سمجھا ہے کہ کشف المحجوب شریف میں سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو خاک پنجاب کو کلمہ پڑھایا، یہ بر صغیر میں اسلام کی بہاریں آباد کی، تو بار بار کشف المحجوب شریف میں اہل حق کو اہل سنت سے تعبیر کیا۔ اور حضرت سیدنا مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی، آپ مکتوبات شریف میں بار بار اپنے خلفاء کو، مریدین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے علماء کی آراء کے مطابق رکھو، اور پھر عبادت کی طرف مصروف رہو۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ اب ہماری نگاہیں اور سر جھکے ہوئے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور عبید اللہ احرار وہ ہستی ہیں جن کو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ بھی بطور ایک سند کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ سید الطائفہ، عظیم ولی اور ولیوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا قول مکتوبات شریف کے اندر اس طرح انہوں نے نقل کیا کہ حضرت خواجہ فرماتے تھے، اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند و حقیقت مارا باقیدہ اہل سنت متحلہ نہ سازند جز خرابی ہیچ نمی دانم، کہ اگر لوگ میری کرامتیں بیان کریں، میرا تصوف بیان کریں، میری طریقت، میرا سلوک اور طریقت میں میرے مقامات بیان کریں، میرے فضائل اور خوبیاں بیان کریں، مگر میرا سنی ہونا بیان نہ کریں، باقی سب کچھ بیان کریں، تو کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم، میں سمجھوں گا کہ سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے غوث کتب تو کہا مگر سنی نہیں کہا، تو اس سے میری پہچان نہیں ہوئی، اس سے میرا تعارف نہیں ہوا۔ وہ اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنند و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ سازند باقی نہ دارم، کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ میرے بارے میں یوں کہیں کہ ہر خرابی کی نسبت میری طرف کریں، اگرچہ مجھ میں وہ خرابی نہیں، ہر عیب میری طرف منسوب کریں، مجھے چور کہیں، ڈاکو کہیں، معاذ اللہ اس طرح کے لفظ سارے میری طرف منسوب کر دیں کہ عبید اللہ احرار میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، حالانکہ نہیں۔ کہتے ہیں لیکن آخر میں اتنا کہہ دیں کہ عبید اللہ احرار سنی پکا ہے، تو کہتے ہیں میں سمجھوں گا میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جب اہل سنت کے بغیر گزارا نہیں تھا تو ہم جیسوں کا کیسے گزارا ہو سکتا؟ اور اتنی بڑی ہستیاں اور اتنے بڑے بڑے اولیاء یقینی جب انہوں نے اپنے آپ کو اور جنت کے سفر
کی شناخت کو اہل سنت سے تعبیر کیا تو ہمیں اہل سنت بن کے اہل سنت رہ کے جینا چاہیے، اور جہاں ہم بیٹھے ہوں ہمارے اہل سنت ہونے کی خوشبو آنی چاہیے، یعنی جو کانا ہو وہ چھپے، اور جس کا عقیدہ صفہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دار ارقم کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے بتانا چاہیے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ جو عقیدہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا کیا، آج بھی وہ عقیدہ اہل سنت کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ اہل جنت صحیح مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر ہے کہ ابھی دور صحابہ تھا اور امام ابن سیرین جو تابعین میں بہت بڑے امام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب اعلان ہوتا تھا کہ فلاں حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کا واز سنو، تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اور جو وہ فرماتے تھے لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فوراً شوق سے لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں اب وہ پہلی پالیسی بدل گئی، اب سے مراد یہ 15ویں صدی نہیں، امام ابن سیرین کا زمانہ، یعنی جو تابعی ہیں، کہتے ہیں اب پہلے کی طرح ہم نہیں کرتے۔ اب جس وقت کوئی کہتا ہے کہ آؤ بیٹھو میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں، تو کہتے ہیں ہم اس سے کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، پہلے اپنے استادوں کا نام تو بتاؤ، اپنے دادا استاد کا نام بتاؤ، پردادا استاد کا نام بتاؤ۔ صرف تمہارے یہ کہنے پر کہ تم حدیث سناتے ہو ہم نہیں لکھیں گے، پہلے سند بیان کرو۔ کہتے ہیں یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کانو من اہل سنت یکتب حدیثہم، اگر تمہارے استاد سنی ہوئے تو پھر ہم حدیث لکھیں گے، اگر تمہارے استاد سنی نہ ہوئے تو ہم حدیث نہیں لکھیں گے۔ یہ تابعین امام ابن سیرین کہہ رہے کہ اہل بدعت کی، یعنی وہ تو جھوٹ کو بھی جائز سمجھتے ہیں تو ہم ان کی لکھیں تو جھوٹ بھی ساتھ ہی لکھیں۔ کہا اہل سنت ہیں کہ جو قرآن و سنت کے علوم کے ماہرین بھی ہیں اور اس پر پہرا دینے والے ہیں، اس میں پڑھتے پڑھاتے وقت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کتنے سال بعد جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور مدینہ منورہ سے کافی دور تھے، ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم وہ روایت کرتے ہیں اور ان سے ہی اپنا نظریہ بیان کیا جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جب کافی وقت گزر گیا، کئی گھنٹے کہ امام بخاری مسلسل حدیث پہ حدیث لکھائے جا رہے تھے، تو سمجھا کہ میرا یہ شاگرد لکھ لکھ کے تھک گیا ہوگا، تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ساتھ اپنا عقیدہ بھی بیان کیا۔ امام بخاری کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں مگر ان کا یہ نظریہ آج بھی یہ علماء و مشائخ تو کیا ان پڑھ سنی کے سینے میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہنے لگے طب نفسا محمد بن ابی حاتم خوش رہو، کتنے خوش نصیب ہو، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم انت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم خوش رہو، کتنے خوش نصیب ہو، لہو و لعب والے گپیں لگا رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہیں،
تاجر تجارت کر رہے ہیں، اور تم کون ہو؟ فرمایا تم صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو۔ یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ہماری محفل سرکار کی خدمت میں موجود ہے، حاضر ہے، سرکار نظر کرم فرما رہے ہیں، یہ آج نہیں، یہ امام بخاری کے وقت سے نظریہ چلا آ رہا ہے، اور یہ صداقت کی دلیل ہے کہ دوسری طرف کا کوئی شیخ الحدیث ہو، جو بھی ہو، اس سے پوچھو تو وہ یہ نظریہ نہیں بتا سکتا، لیکن سنی چارہ کاٹنے والا بھی ہو تو پھر بھی اس کے دل میں یہ نظریہ اللہ کے فضل سے آج بھی موجود ہے۔ فرق کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، جو 20 ماخذ میں موجود ہے، فرمایا یا علی ان فیک مثلا من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایک جھلک موجود ہے۔ یعنی آپ کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ایک وصف موجود ہے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کا امتحان ہوا اور کئی گروہ بن گئے، اور حق پر ایک تھا، تو آپ کے بارے میں بھی کئی گروہ بنیں گے اور حق پر ایک ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی اس کو اپنی طرف سے بھی روایت کی، یہلک فی اثنان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ، 2 طبقے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر جو وصف تھا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے ہوئے شریعت سے نہ پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم نے پیار کرنا، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم پیار میں کسی کے فتوے اور کسی کی طرف سے رکاوٹ اور حد کو نہیں مانیں گے، جتنا ہم نے چاہا ہم پیار کریں گے۔ احبتہ النصارى، انہوں نے پیار کیا اور پیار میں شریعت کی حدیں پھلانگ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ روکنے سے رکتے نہیں تھے، جو روکتا تھا کہتے تھے اس کے دل میں کوئی جلن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ورنہ یہ کیوں روکتا؟ ہم نے تو پیار کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ محبت کی بنیاد پر جہنم میں چلے گئے۔ اور دوسرا دھڑا تھا بغض والا، ابغضتہ الیہود، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، معاذ اللہ ان کی سچی شانیں ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ حتی باہتو امہ، یہاں تک کہ پاک مریم سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام ان پر الزام لگا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں ان کی پاک امی جان پر الزام لگا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دھڑا بغض کی بنیاد پہ جہنمی بنا، اور ایک دھڑا غیر شرعی پیار کی بنیاد پہ جہنمی بنا، اور ان کے بارے میں جنتی وہی بنے کہ جن کے دل ان کے بغض سے پاک تھے، مگر پیار وہ کیا جو شریعت کی حد والا تھا۔ یہ مثال دے کر فرما علی تیرے اندر بھی یہ وصف موجود ہے، یعنی
ایک طرف تمہارے لیے تمہاری حیثیت سے بھی 3 دھڑے بنیں گے، یہ حدیث ہے، اور صراط مستقیم ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پارٹی محبت والی ہے اور دوسری بغض والی ہے، بغض والے جہنمی ہیں اور محبت والے سارے جنتی ہیں، جبکہ حدیث کہتی ہے محبت والوں کی پھر 2 پارٹیاں ہیں، ایک وہ جو محبت غیر شرعی والے ہیں، دوسرے وہ جو محبت شرعی والے ہیں۔ یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ والا پکا جہنمی ہے، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے۔ لیکن محبت کے لحاظ سے جو کہے کہ ہم نے تو علی علی کرنا ہے، قرآن ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم ان کو اللہ بھی کہیں گے معاذ اللہ، ہم ان کو رسولوں سے بھی بڑھائیں گے، ہم جو چاہیں گے کہیں گے، یہ ملا ان کے دلوں میں بغض ہے، مروڑ ہے، یہ اس لیے ہمیں روکتے ہیں۔ تو اب یہ محبت جو ہے، جو غیر شرعی محبت اور قرآن سے متصادم محبت ہے، جیسے بغض علی جہنم کا رستہ ہے، ایسے ہی یہ غیر شرعی محبت بھی جہنم کا رستہ ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ خود مولا علی کا فتویٰ ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اخذ کیا۔ اب پیچھے جنتی وہ ہیں کہ جن کے سینے بغض علی سے پاک ہیں، اور اللہ نے جتنی شانیں ان کو دی ہیں ساری مانتے ہیں، مگر شریعت کی حد کو پھلانگتے نہیں ہیں۔ شریعت نے جو حد رکھی ہے اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو تمہیں مبارک ہو اگر آج پوری دنیا میں دیکھو گے غیر جانبدار طریقے سے بھی تو ایسے سینے نظر آئیں گے، تو اہل سنت و جماعت کے سینے نظر آئیں گے کہ جو نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت ہیں، کہ محبت علی اس کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اور میں تو اپنے مسلک کا یہ خلاصہ بیان کرتا ہوں، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے اپنے اشعار ہیں، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اپنے چونکہ ساری عبادات کی قبولیت کا مدار عقیدے کی صحت پر ہے، عقیدہ صحیح ہے تو اس پر پھر ساری عبادات صحیح ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے حملے سب سے زیادہ ہیں، اندرونی محاذ پر بھی بیرونی محاذ پر بھی۔ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے، مسلمانوں کو بد عمل کرنے کی تحریکیں بھی بڑی جاری ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، لیکن بد عقیدہ بنانے والی جو گروہ ہیں وہ زیر زمین اتنے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور مسلسل وہ گمراہی معاذ اللہ پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ فرمایا، یہ لفظ ہی ہمیں سہارا دیتے ہیں، ورنہ ایک حکومت نہیں، یورپ تک ہر حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں ہم پر۔ اور ابھی چند دن پہلے مجھے 14 سال سزائے قید سنائی گئی ہے ہالینڈ کی عدالت سے، کہ میں نے گیرٹ بلڈر کے خلاف فتویٰ دیا تھا 18 میں، اور اب تک وہ کیس چل رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا تھا، تو ہم نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ تو اس کو
اتنی اس پر درد ہے اس کو، وہ کہتا مجھے رات نیند نہیں آتی، یہ فتویٰ واپس لیں۔ تو ہم نے کہا کہ تم نے یہ اتنا بڑا جرم اس کا ارتکاب کیا، وہ خاک گستاخانہ بنا کے بسوں پہ لگائے، چوکوں پہ لگائے، پوری امت مسلمہ اس کی وجہ سے سینے زخمی ہوئے، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی ندیاں رواں تھیں اور صحابہ لمحہ لمحہ تازہ علم سن رہے تھے، عرش سے آنے والی خبریں اور کائنات کے اسرار و رموز، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ فرمایا یہ جو میرا علم ہے صحابہ دیکھ رہے ہو، ہر دور میں، ہر نئی جنریشن میں اس کے وارث پیدا ہوں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کے گئے۔ کروڑوں بار امریکہ جنم لے لے، اس دین کا رستہ نہیں روک سکتا۔ فرمایا یحمل ھذا العلم، یہ میرے علم کے حامل، اس کو پڑھنے والے، من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں آئیں گے، مگر ساتھ شرط لگائی۔ فرمایا صرف پڑھنے والوں کی بات نہیں، ساتھ اہل سنت ہونے کی بھی بات ہے۔ عدول، عدول کا معنی اہل سنت ہونا، یعنی عقیدے کا ظلم یہ ہے، مثلا اللہ کے ساتھ شریک ماننا تو یہ ظلم ہے، اور اس کو تو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے کوئی گستاخی یا میلی سوچ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کوئی بے ادبی کا خیال کرنا، بولنا تو درکنار، یہ ظلم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کوئی گندی سوچ رکھنا یہ ظلم ہے۔ کہیں 4 ظلم، کہیں 10 ظلم، کہیں 100 ظلم، جس عقیدے میں ایک بھی ظلم نہیں وہ عدل والا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یعنی اس عقیدے کی یہ شان ہے۔ آگے بندے جو عقیدے والے ہیں ان کا تو علیحدہ علیحدہ امتحان ہے کہ کتنا عدل کر رہے ہیں، لیکن عقائد میں سے اہل سنت صرف وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اندر کوئی ظلم نہیں، نہ توحید کے لحاظ سے، نہ رسالت کے لحاظ سے، نہ اہل بیت اطہار کے لحاظ سے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے، نہ قرآن کے لحاظ سے، نہ یوم آخرت کے لحاظ سے، نہ فرشتوں کے لحاظ سے۔ عدالت ہی عدالت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں میری امت میں میرے دین کے علم کے حامل پیدا ہوں گے، جو عالم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے، یعنی عقیدے میں اہل سنت ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس وقت وہ یہ دونوں شرطیں پا لیں گے تو ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ فرمایا میرے وارث چپ سرکار بن کے نہیں بیٹھیں گے، ہر دور میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے۔ جو ان میں بڑے منصب پر ہوگا وہ تو مجدد ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے ہم جیسے کارکن ہوں گے مجددین کے۔ کام کیا ہوگا؟ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ 3 طرح کے حملے داخلی محاذ سے جو اسلام پر ہونے والے تھے، فرمایا ہر زمانے میں ہوں گے۔ ایک ہے انتحال المبتلین، باطل پرستوں کی ہیلہ سازی، یعنی موڑ کے جو اسلام نہیں اسے اسلام بنا لینا۔ ایک ہے تاویل الجاہلین، کہ خود دین پڑھا نہیں مگر چاہتے یہ ہیں جو ہم بولیں اسے قرآن ہی سمجھا جائے،
اسے قرآن کی تفسیر سمجھی جائے، اس کو شریعت سمجھ کے ہمارے مرید اور ہمارے ماننے والے اپنے اوپر نافذ کر لیں، یہ تعویل جاہل ہے۔ اور تحریف الغالین پہلے نمبر پہ اس کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے ہوشیار لوگ، اوور کلیور اور لبرل، وہ دین میں تحریف کریں گے۔ ہر دور کے اندر یہ 3 طرح کے حملے ہوں گے، اور ہر دور میں میرے وارث بھی سامنے ہوں گے۔ فرمایا وہ جو میرے وارث ہوں گے، اب ان کی آزمائش ہوگی کہ دین میں تعریف ہو رہی ہو اور وہ چپ سرکار بن کے بیٹھے رہیں کہ اگر تحریف والوں کے خلاف میں بولا تو میرے تو مرید گھٹ جائیں گے، ہاتھ چومنا لوگ چھوڑ دیں گے، میری تو تقریریں نہیں کرائیں گے، مجھے تو نذرانے نہیں ملیں گے، چونکہ وہ جو تعریف کرنے والے ہیں بڑے پاورفل ہیں، ان کے لونڈے ہیں، گوانچتے ہیں، گنڈے ہیں، وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ تو جو چپ کر جائے گا پھر وہ وارث نہیں، اور اگر وارث ہے تو پھر اسے بولنا پڑے گا کہ دنیا کے فلاں ملک میں یا ملک کے فلاں حصے میں غالی لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور پردہ چاک کر کے تعریف کا لوگوں کو بتانا پڑے گا اصل دین یہ ہے، اور جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ تحریف ہے۔ اور ایسے ہی جو باطل پرست ہے، ہیلا سازی کر کے دین کے اندر وہ پیش کر رہا ہے، تو یہ اس وارث کا کام ہے کہ بولے کہ ہیلا پرستی ہو رہی ہے، انتحال ہو رہا ہے دین کے اندر، اور دین جو اصل ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو جاہل کی تعویل ہے اس کے خلاف بھی بولے۔ اب اس نے مطلب کیا، عالم نے دین بننے کا مطلب ہے ہزاروں دشمنیاں مول لینا، کیونکہ جو تعریف کر رہا ہے اس کا بھی گروپ ہے، ہو سکتا ہے اس کے لاکھوں مرید ہوں، جو ہیلا سازی کر رہا ہے اس کے بھی لاکھوں ہوں، اور جو غلط تعویل کر رہا ہے اس کے بھی ساتھ بہت ہوں۔ اب جو ٹوکے گا اس کو سب کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی، گولیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب 2 ہی رستے ہیں، یا تو سرکار کو راضی کر لے یا دنیا کو راضی کر لے۔ تو اس بنیاد پر ضروری ہے کہ دنیا عارضی ہے، حق پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اور بولنے پر پھر جو آزمائشیں ہیں یہ جتنی بھی سخت ہوں، یہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تھوڑی۔ تو سرکار نے کتنا خوبصورت نام دیا، اپنا وارث قرار دیا ہر صدی کے اہل سنت علماء کو۔ تو اس بنیاد پر اپنا کام ہمیں اور علماء آپ کے تعاون سے ہی کر سکتے ہیں۔ اور بس ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ نماز کا ٹائم ہے۔ معاشرے میں جو اس وقت موجودہ اہل سنت کے اندر ہلچل ہے، کوئی گستاخی یا اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب چور چوری کر رہا ہو، اور چور بھی ایسا ہو جس کو محلے والے حاجی سمجھتے ہوں، حاجی ثناء اللہ مثال کے طور پر، محلے والوں کا خیال بھی نہ ہو سکے کہ یہ بھی چوری کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چور ہو، وہ چوری کر رہا ہو، اور کوئی بندہ بلب جلا دے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو اب اس حاجی ثناء اللہ کے جو ماننے والے ہیں، کیا بلب جلانے والے کو اچھا سمجھیں گے؟ وہ تو کہیں گے اس نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، کہ بالکل رنگے ہاتھوں۔ چلو عام کوئی بدماش چوری کرتا پکڑتا تو وہ تو بدماش تھا، اس نے اتنے نیکوکار کو پکڑوا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرا جرم صرف بلب جلانے کا ہی ہے، اور وہ انشاءاللہ آخری سانس تک جلاتے رہیں گے کہ جین زندہ باد، حق چار یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین.